नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मौजू है कल्चर और समाज। इस प्रोग्राम में हम कल्चर और समाजी तब्दीली के अमल का जायज़ा लेंगे। इसमें बहुत से बुनियादी सवाल जो कल्चर के बारे में हमारे जहनों में हैं, उनका हम जवाब तलाश करेंगे। क्या कल्चर और तहजीब मुतरादिफ अल्फाज हैं या इनके मानी मुख्तलिफ हैं? क्या पाकिस्तान का कोई कौमी कल्चर है या इलाकाई कल्चर ही पाकिस्तान के कौमी कल्चर की बुनियाद है? तो इन तमाम तर सवालात का जायज़ा आज हम डॉक्टर मुबारक अली के साथ इस गुफ्तगू में लेंगे। जी डॉक्टर मुबारक अली साहब, खुश आमदीद। जी डॉक्टर साहब, कल्चर की क्या तारीफ है? इसमें कल्चर की बहुत सारी मतलब कि तारीफें लोग करते हैं, मौरिख भी करते हैं और इनमें बशरियात के माहिरीन भी करते हैं। मसलन एक तारीफ तो जो की जाती है वो ये है कि तहजीब जो है उसकी इब्तिदा शहरों के अंदर होती है, और जब यानी कोई समाज इतने तरक्की कर जाता है कि उसके यहाँ शहर वजूद में आए तो वहाँ फिर वो एक तहजीब की तरक्की जो है वो होती है। कल्चर के बारे में ये कहा जाता है कि कल्चर जो है वो छोटी छोटी बिरादरियाँ, कबाइल वो भी पैदा कर सकती हैं अपनी जगह, चूँकि इसका ताल्लुक़ होता है रस्म रिवाज से, खाने पीने से, रहने सहने से। तो वो कल्चर एक तरह से तहजीब के मुकाबले में एक छोटा यूनिट होता है। एक तारीफ तो कल्चर की जो है वो ये है। अच्छा, जर्मन जो हैं वो कल्चर और तहजीब की जो तारीफ करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि तहजीब जो है उसका ताल्लुक़ तो है टेक्नोलॉजी से, और जो एक हमें तरक्की नज़र आती है साइंस में और उसमें, लेकिन वो कहते हैं कल्चर जो है इसका ताल्लुक़ किसी कौम की रूह से होता है। इसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कुल्तूर। तो उनके यहाँ कल्चर ज़्यादा अहम है तहजीब के मुकाबले में। तीसरी तारीफ जो है वो ये है कि तहजीब जो है उसको हम बड़े वसी मफहूम में इस्तेमाल करते हैं, और हम कहते हैं कि एक तहजीब के अंदर बहुत सारे कल्चर होते हैं। यानी एक तहजीब एक वन यूनिट है, लेकिन उसके अंदर कल्चर की मुख्तलिफ जहतें जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस वजह से कल्चर भी एक बड़ा पेचीदा यानी मफहूम है या पेचीदा कंसेप्ट है, जिसको मुख्तलिफ सूरतों के अंदर बेहतर तरीके से समझने के लिए उस सूरत हाल को देखना ज़रूरी होता है। तो गोया कल्चर जो है वो एक छोटा यूनिट है और तहजीब जो है वो एक बड़ा यूनिट है कि जो तारीख के मुख्तलिफ अदवार पर फैला हुआ है। और कल्चर जो है वो गालिबन, जैसे आपने कहा कि एक कबीले का भी हो सकता है, एक ख़ानदान का भी हो सकता है, और वो एक माशरे का भी हो सकता है। तो गोया कल्चर और तहजीब में एक यानी उनके स्केल का फ़र्क है। हाँ, बल्कि एक जर्मन मौरिख है मॉम्सन, उसका कहना ये था कि तहजीब जो है वो कल्चर को हड़प कर लेती है और अपने अंदर जम कर लेती है। तो कहता है कल्चर को हमेशा तहजीब से खतरा होता है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि एक तहजीब के अंदर बहुत सारे कल्चर होते हैं। मसलन दो कल्चर की हम बिल्कुल निशानदेही आसानी के साथ कर सकते हैं किसी भी समाज के अंदर, और उसकी बुनियाद होती है तबकात के ऊपर। एक कल्चर को हम कहते हैं हायर कल्चर या अशराफिया का कल्चर, और दूसरा होता है मकबूल आम कल्चर। अब इन दो ये होते हैं एक ही समाज के अंदर, लेकिन दोनों कल्चर जो हैं इनकी खुसूसियात में फ़र्क होता है। जब हम हायर कल्चर की बात करते हैं तो ये अशराफिया का होता है, और अशराफिया उस कल्चर की बुनियाद उसकी अपनी मादी ज़राए के ऊपर होती है कि वो बेहतरीन किस्म की क्लासिकल मौसीकी की सरपरस्ती करते हैं, वो अपनी महलात बनाते हैं, बागात बनाते हैं, मुजस्समे अपने नस्ब कराते हैं, इल्म अदब के अंदर उनकी तरक्की होती है, लिबास उनका मखसूस होता है, खाने उनके अलग होते हैं, अदब आदाब के अंदर बकौल उनके एक शाइस्तगी होती है। तो इस कल्चर की बुनियाद के ऊपर वो अपने आप को आम लोगों से अलहदा समझते हैं, मुमताज़ समझते हैं। बाकी लोगों के बारे में उनका ये ख्याल होता है कि ये अनकल्चर्ड लोग हैं, इनको तहजीब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक तो कल्चर ये होता है कि खुद तबकात के अंदर फ़र्क पैदा करता है वो। दूसरा कल्चर होता है जिसको हम कहते हैं मकबूल आम कल्चर, जिसका ताल्लुक़ आवाम से होता है। ये कल्चर आपको मिलता है जैसे मेले ठेले हैं, उर्स हैं,
یا لوک گیت ہیں، لوک کہانیاں ہیں. اچھا اس میں دیکھیں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی میلہ ہوتا ہے تو اس میلے کے اندر طبقاتی فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں امیر و غریب سب ایک ہو جاتے ہیں جب وہ میلے کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو مقبول عام کلچر کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ طبقاتی فرق کو ختم کرتا ہے اور ختم کر کے اس کو مطلب کہ عام آدمی تک اس کو لے کے آتا ہے، جبکہ اشرافیہ کا کلچر فرق کو پیدا کرتا ہے. تو ایک تو معاشرے میں دو کلچر ہمیشہ ہمیں نظر آئیں گے، جو ایک طبقاتی فرق کو پیدا کرنے کے لیے، اور دوسرا مقبول عام کلچر اس کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو گویا کلچر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمام طبقات کا مشترکہ ایک پیداوار ہو، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے کی، ہر قوم کی، ہر نسل کی الگ الگ اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو کیا کوئی کلچر پھر کوئی انسانی کلچر یا کسی ایک علاقے کا کلچر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو سب کا مشترک ہو؟ اچھا اب کبھی کبھی دیکھیں یہ تو صحیح ہے کہ ہر طبقے کا اپنا ایک الگ کلچر ہوتا ہے، جیسے ہر قبیلے کی اپنی علیحدہ سے رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے جو ہیں وہ جدا ہوتے ہیں. اچھا یہ تو اور اسی طریقے سے کمیونٹیز ہیں، برادریاں ہیں، ان کے بھی اپنے رسم و رواج علیحدہ سے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سماج کسی بحران میں مبتلا ہو یا کوئی آفت آ گئی ہو تو اس وقت اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک مشترک کلچر کی بات کی جائے. اور مشترک کلچر کی بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ سارے لوگوں کو متحد کیا جائے تاکہ آپ اگر کوئی حملہ ہو گیا ہے تو آپ اس کا مقابلہ کریں، اگر کوئی سماجی معاشی بحران ہے تو اس کے لیے تیار ہو جائیں. تو ایسے موقع پہ ایک مشترک کلچر کی بات ضرور کی جاتی ہے کہ سارے متحد کرنے کے لیے. لیکن اندر سے دیکھا جائے تو کلچر جو ہے وہ سماج کو تقسیم کرتا ہے. سماج کو مشترک کرنا یا ملانے کا کام جو ہے وہ خاص خاص ماحول کے اندر ہی کرتا ہے. کلچر کا قومیت سے کیا تعلق ہے؟ اچھا اب یہ بھی بہت اہم چیز ہے. یہ قومی کلچر کا تعلق جو ہے ظاہر ہے قومی ریاست کے ساتھ ہی وجود میں آیا ہے. اب ویسے تو قومی ریاست کا وجود یورپ کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی اور جنگ کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا، ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کہلاتی ہے. یعنی کوئی یہ 1648 کی بات ہے کہ جب ریفارمیشن کے بعد جرمنی کی ریاستیں جو ہیں وہ قومی بنیادوں کے اوپر ابھری. لیکن ایک قومی ریاست کا جو ایک پورا تصور ابھرا ہے وہ فرانسیسی انقلاب کے بعد ہوا ہے، جبکہ ریاست کو قومیہ لیا گیا اور ریاست کے قومی ہونے کے ساتھ ہی اس کی کچھ قومی علامتیں بھی مطلب کہ بنی، جیسے اس کا قومی جھنڈا ہوگا، قومی ترانہ ہوگا، پھر ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا کہ قومی لباس ہے، قومی زبان ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ تھا کہ ایک قومی کلچر جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ پوری قوم کی نمائندگی جو ہے وہ کر سکے. تو یہ ایک قومی ریاست کے ساتھ یہ تصور آیا. لیکن اب ہم جیسے ملکوں کے اندر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، مثلا اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان کی ریاست جو ہے وہ 1947 میں بنی ہے، جو بڑی مطلب کہ نیا ابھی 62 سال ہوئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا. لیکن اس وقت موجودہ صورت میں جو ہمارے 4 صوبے ہیں تو ان چاروں صوبوں کا اپنا کلچر تو بہت پرانا ہے، ہزاروں برس کا. سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. اچھا ان کی اپنی الگ زبانیں ہیں، ان کی اپنی تاریخ ہے، ان کی رسم و رواج ہیں، مطلب کہ سب چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. اور اسی وجہ سے علاقائی شناخت جو ہے اس وقت وہ بہت زیادہ مطلب کہ اہم ہے. اور یہ علاقائی شناختیں جو ہیں یہ ابھی تک ہمارے ہاں کسی صورت میں ایک قومی کلچر کی شکل اختیار ابھی تک نہیں کر سکا. یہ شاید ایک وقت لگے، اور وہ وقت جب لگے اور یہ جب وقت اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب روابط زیادہ ہوتے ہیں، جب معاشی طور کے اوپر لوگ آپس میں ملتے ہیں، جب علم و ادب کے اندر تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ علاقائی کلچر جو ہیں یہ مل کر ایک قومی کلچر بناتے ہیں. وہ صورتحال شاید ابھی ہمارے ہاں نہیں آئی، ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر وہ آ جائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ سیاست میں ابھی تک
علاقائی کلچر جو ہے اس کو بہت استعمال کیا جا رہا ہے. جب بھی ہمارے صوبے خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد علاقائی کلچر کے اوپر ہوتی ہے, علاقائی شناخت کے اوپر ہوتی ہے, اور ان کے علاقے کی جو کلچرل علامتیں ہیں ان کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مثلا جیسے سندھ کے اندر اجرک جو ہے وہ ان کی کلچر کی ایک بڑی علامت بنی ہوئی ہے جس کی وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو اس قسم کی جو رسم و رواج ہیں, جیسے پختونخوا لوگ جو ہیں اپنے پختون رسم و رواج پہ ان کو بہت فخر ہے, بلوچوں کو اپنے, تو یہ ابھی تک علاقائی کلچر کی بنیادیں جو ہیں ابھی ہمارے ہاں بہت مضبوط ہیں, وہ قومی کلچر کی شکل کے اندر ابھی ڈھلنے نہیں پائی. تو گویا کسی سطح پہ جو علاقائی کلچر ہے کیا وہ قومی کلچر سے متصادم ہے؟ متصادم بھی ہو جاتا ہے. متصادم اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی ریاست اپنی طرف سے اس بات کی کوشش کرے کہ وہ ایک قومی کلچر وہ کہتی ہے ہم بناتے ہیں, جیسے آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے ہاں کچھ یعنی کلچرل پالیسیز بنتی رہی ہیں. اب ریاست یعنی کلچرل پالیسی بنا کے یہ کہے کہ یہ ریاست کا کلچر ہے اور علاقوں کو اس کلچر کو اختیار کرنا چاہیے, تو جب ریاست کی طرف سے یہ کوششیں ہوتی ہیں تو علاقائی کلچر ہی سمجھتے ہیں کہ وہ خطرے کے اندر ہیں, ان کی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے, اس صورتیں پھر ان کی طرف سے مزاحمت جو ہے وہ ہوتی ہے. میرا اپنے خیال یہ ہے کہ کلچرل پالیسیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ کلچر آپ اوپر سے نہیں بناتے ہیں, کلچر کوئی آپ پالیسیز کے ذریعے سے اس کا نفاذ نہیں کرتے ہیں. کلچر جو ہے وہ ماحول سے بنتا ہے, لوگوں کی ضروریات سے بنتا ہے, اس کو آزاد آپ کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کو ریاست کی طرف سے کسی فریم ورک کے اندر ڈھال کے شکل دے کے نہیں کہنا چاہیے کہ اس قسم کا کلچر آپ پیدا کریں, جیسا کہ ہمارے ہاں کوشش ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے جو علاقائی کلچر ہیں ان کی طرف سے مزاحمت ہو رہی ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ تو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے قومی ریاست کو کہ اگر وہ علاقائی کلچر کو پروان چڑھنے دے اور اس کی سرپرستی کرے تو ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ علاقائی کلچر اپنی جغرافیائی وحدت کی بنیاد کے اوپر ایک نئی قومی ریاست کا تقاضا کر لے. اچھا, یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ کی مرکزی حکومت جو ہے اگر وہ صوبوں کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے اس صورت کے اندر, لیکن دیکھیں اگر معاشی طور پہ ملک کے اندر ترقی ہوتی ہے, لوگوں کو یعنی سہولتیں ملتی ہیں, خوشحالی آتی ہے, تو اس صورت کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی, چونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مادی اس کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی کی یا سماج جو ہے مادی طور پہ کتنا ترقی کر رہا ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو کلچر وہی علاقائی کلچر جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اپنے آپ کو قومی کلچر کے اندر ضم کر لے وہ, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو اس کی بنیاد پہ وہ مزاحمت کرے گا. تو یہ سارا اس کا تعلق جو ہے مرکز کی پالیسیز کے اوپر ہے کہ وہ کیا مطلب کہ مرکز طاقتور ہو کے صوبوں کو محروم رکھنا چاہتا ہے یا وہ صوبوں کو اختیار دے کے رابطے کے ذریعے ان کو آپس میں ملانا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کلچر کی اصطلاح جو ہے وہ بہت